اللہ کی مخلوق ہے، ان کو عزت بھی ملنی چاہیے، ان کو تعلیم کا بھی حق ملنا چاہیے، ان کو ملک میں تمام وہ حقوق ملنے چاہیے جو ایک اللہ کی مخلوق میں ایک انسان کے حقوق ہوتے ہیں، ملنے چاہیے۔ لیکن یہاں پہ ایک بات سمجھیں، اصل میں اس بل کے پیچھے ملک میں بے رہ روی کو کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا۔ محترم سامعین، یہ آج نئی بات نہیں ہے۔ 2018 کے اندر ملک پاکستان کہ جس ملک کو کلمے کی بنیاد پہ حاصل کیا گیا، اس ملک میں ایک بل پاس ہوا جس کا نام ہے ٹرانسجینڈر بل، ٹھیک ہے۔ اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے؟ اس کے اندر اس کے معاملے میں عام عوام کے اندر جو کنفیوژن پیدا کی جا رہی ہیں اور اس کی اصل حقیقت، اس کے فائدے اور نقصان کیا ہیں، انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا۔ آپ نے بہت ساری ویڈیو پہلے بھی دیکھی ہوں گی، لیکن اکثر کنفیوژن جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ انشاءاللہ میں وہ جو بل ہے جو اسمبلی سے ایشو کیا گیا، اس بل کو بھی اپنی ویڈیو میں لگا دوں گا، اور انشاءاللہ میں اس کی مکمل حقیقت آج آپ کے سامنے کھولنے والا ہوں، لہذا ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا۔ تو میں نے قرآن مقدس کی جس آیت کو پڑھا ہے، سب سے پہلے اس آیت سورۃ النساء آیت نمبر 121 میں شیطان نے اللہ کے سامنے یہ وعدہ کیا کہ وَلَآمُرَنَّهُمْ، کہ میں ضرور بر ضرور ابن آدم کو حکم دوں گا، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، وہ اللہ کی تخلیق کو، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، وہ اللہ کی تخلیق کو ضرور تبدیل کریں گے، یعنی میں ان کو ایسے رستے پہ چلاؤں گا کہ جس رستے پہ وہ اللہ کی تخلیق کو تبدیل کریں گے۔ اور آگے اللہ پاک نے خود فرمایا وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا، جس نے شیطان کو اپنا یار اور دوست بنا لیا، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، فقد خسر خسرانا مبینا، تو وہ بہت کھلے گھاٹے اور نقصان میں چلا گیا۔ سب سے پہلے اس بل کی حقیقت کو بیان کرنے سے پہلے جو اس کا سلوگن ہے وہ سمجھیں، ٹرانس جینڈر۔ اچھا، ٹرانس کو آپ ٹرانسفارم سے سمجھیے۔ ٹرانسفارم کا مطلب ایک چیز کو دوسری چیز میں منتقل کر دینا، پرووائڈ کرنا، مہیا کرنا۔ اچھا، یہ بھی دونوں معنی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹرانس کا مطلب ہے تبدیل کرنا، جینڈر کا مطلب ہے جنس۔ اچھا، اب یہاں پہ کسی کے پاس اگر فہم ہو، عقل ہو، جو اس قانون کو ایشو کرنا چاہتے ہیں، مجھے بتائیں کہ اس سلوگن میں جو اس کا یہ لوگو ہے، جو یہ اوپر اس کا جو ٹائٹل ہے ٹرانسجینڈر، اس کے اندر خواجہ سراہوں، ہیجڑوں اور ان لوگوں کا کہ حقوق کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ جس کا مطلب یہ کہ جنس کو تبدیل کرنا، جنسی تبدیلی۔ اچھا چلو جی، اپنی بات کو شروع کرتے ہیں۔ اصل میں یہ جو بل پاس ہوا، یہ جو آواز اٹھائی گئی ہے، یہ ملک کے اس طبقے کے لیے ہے جو پسا ہوا طبقہ ہے، یعنی ہیجڑے جو ہے، مطلب یعنی جن کو ہم اپنی زبان میں خسرے بھی کہہ دیتے ہیں۔ اچھا، جہاں تک بات ہے ان کے رائٹس کی، جہاں تک بات ہے ان کے حقوق کی، تو اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ان کو حقوق ملنے چاہیے۔ وہ پاکستان کے شہری ہیں، وہ اللہ کی مخلوق ہے، ان کو عزت بھی ملنی چاہیے، ان کو تعلیم کا بھی حق ملنا چاہیے، ان کو ملک میں تمام وہ حقوق ملنے چاہیے جو ایک اللہ کی مخلوق میں ایک انسان کے حقوق ہوتے ہیں، ملنے چاہیے۔ لیکن یہاں پہ ایک بات سمجھیں، اصل میں اس بل کے پیچھے ملک میں بے رہ روی کو کہ رستے کو ہموار کیا جا رہا ہے۔ اصل میں اس بل کے پیچھے، اچھا اس بل کی ایک شک ہے، یہ نہ لوگوں کو دھوکہ دینا چھوڑ دیں۔ جو لوگ سیکولر چاہتے ہیں نا اس ملک کو بنانا، وہ لوگوں کو دھوکہ دینا چھوڑ دیں۔ وہ یہ کہتے ہیں نہیں جی اس میں تو جو ہے وہ یہ ٹرانسجینڈر کے رائٹس کو بیان کیا گیا ہے، اور پھر جائیں شری مداری کا بیان سنیں، اس نے کہا اینی پرسن، کوئی بھی بندہ
ٹھیک ہے نا. جو اس بل کی سب سے جو گھٹیا شک ہے نا، میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ کوئی بھی بندہ وہ جائے اور جا کے یہ کہے، اس کو یہ سرکاری لیول پہ پروٹیکشن ملے گی، وہ جا کے یہ کہے کہ میں ہوں تو مرد، لیکن مجھے یہ فیل ہو رہا ہے کہ میں اصل میں ہوں مرد، لیکن مجھے یہ فیل ہو رہا ہے کہ میں عورت ہوں، مجھے عورت جیسی فیلنگ آ رہی ہے، میری فیلنگز عورت جیسی ہیں، میرا چلنا اٹھنا بیٹھنا عورت جیسا ہے. اب وہ بندہ جا کے نادرا آفس میں یہ کہے کہ مجھے تو عورت جیسی فیلنگ آ رہی ہیں، میں تو اصل میں لوگ مجھے مرد کہتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں عورت ہوں. اب نادرا آفس میں جا کے وہ اپنا آئیڈینٹی جو کارڈ ہے اس پہ وہ جنس اپنی تبدیل کر لے، اس پہ وہ مرد ہو یا عورت، مطلب مرد ہوگا تو اپنی جنس تبدیل کرنے کا حق رکھتا ہے، وہ عورت کہلا دے، یا عورت ہے تو وہ جنس تبدیل کرنے کا حق رکھتا ہے کہ میں عورت ہوں. اچھا، جہاں تک تو اس قانون کے اندر حقوق کی بات ہے، تو جہاں تک حقوق کی بات ہے، اللہ نے خود اسلام کے اندر جتنا ہیومن رائٹس کی جتنی بات اسلام نے کی ہے نا، دنیا کا کوئی مذہب یہ بات نہیں کرتا. لیکن اگر ان رائٹس کے یہ پلندے کے پیچھے، جھوٹ کے پیچھے، پردے کے پیچھے اللہ اور اس کے کسی قانون، اللہ اور اس کے رسول کے کسی قانون کو، کسی امر و نواہی کے ایک نظام کو اور اللہ کی تعلیمات کو اگر ایڈریس کیا جائے گا، مطلب اس کو چیلنج کیا جائے گا، اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی، اللہ کی کوئی حلال کردہ چیز کو حرام اور حرام کردہ چیز کو حلال قرار دیا جائے گا، تو پھر ایسے بل کو ہم اپنے بوٹ کی نوک پہ مارتے ہیں، نہیں مانتے، نہیں قبول ایسا بل. ہم کسی کے حقوق کے خلاف نہیں ہیں، لیکن سنیں، جس بندے نے جو بھی بندہ ہے جس نے اس بل کو ایشو کیا، ہو سکتا ہے کہ اس کی نیت بڑی اچھی ہو، بڑی اچھی نیت کے ساتھ اس نے کیا ہو، لیکن اس کا نقصان یہ ہے، اس کا نقصان یہ ہے کہ آنے والی نسل کیا سمجھے گی، تبدیلی کیا آئے گی. اچھا، جو اصل میں ہے ہی مطلب کہ وہ نہ مرد ہے نہ عورت ہے، وہ درمیان کی مخلوق ہے، وہ ہجڑا ہے، مخنث ہے، وہ خسرا ہے، اگر وہ جا کے اپنی آئیڈینٹی کارڈ پہ یہ لکھواتا ہے کہ میں خسرا ہوں، تو اس میں تو کوئی نقصان والی بات نہیں ہے. لیکن اگر اس بل کے پیچھے، ان رائٹس کے پیچھے چھپ کر اگر کوئی مرد جا کے کہے کہ میں جناب ہوں تو مرد لیکن میں عورت بننی چاہتی ہوں اور میرا یہ جنس تبدیل کر دی جائے، اصل نقصان کی بات یہ ہے. ہم کسی کے حقوق کے خلاف نہیں ہیں، اسلام کسی کے حقوق کے خلاف نہیں ہے، لیکن اس کا غلط فائدہ یہ اٹھایا جائے گا. اور برطانیہ میں بھی یہ جو قانون ہے نا، برطانیہ میں بھی اس پہ ایک جناب اس پر ایک جو ہے نا وہ کمیٹی ہوتی ہے، کمیٹی بیٹھتی ہے اور 2 سال کے لیے، 2 برس کے لیے، ٹھیک ہے، 2 ایئرز کے لیے اس بندے کو میڈیکل ڈاکٹروں کی کسٹڈی میں دیا جاتا ہے. ڈاکٹر اس پر پوری جو ہے وہ نگہبانی کرتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، پھر 2 سال کے بعد پتہ چلتا ہے، اس کا اندازہ لگایا جاتا ہے آیا کہ یہ مرد ہے یا نہیں ہے، یا پھر یہ عورت ہے یا نہیں ہے، یا اس کو کوئی فیلنگز آتی ہیں یا نہیں ہے، کہ یہ اس کے اندر کوئی تبدیلیاں ہیں یا نہیں ہیں. اور جس طرح ہمارے ملک میں یہ بل پاس ہو رہا ہے کہ ٹھیک ہے، جب بھی کوئی کھڑا ہو کے کہے گا جی میں مرد ہوں، بے شک وہ عورت ہے، میں مرد ہوں، تو اس کو فوری مرد ڈکلیئر کر دیا جائے گا. اور جب بھی کوئی عورت کھڑی ہو کے کہے گی نہیں جی میں مرد ہوں، میں جو ہے مرد ہوں، اس کو فوری مرد ڈکلیئر کر دیا جائے گا. یہ بغیر کسی شرط کے یہ ہمارے ملک میں بل پاس ہو رہا ہے. برطانیہ میں بھی یہ بل پاس نہیں ہوا، اس کی بھی کوئی شرط ہے. اور ظاہر سی بات ہے، ہونا بھی ایسے چاہیے کہ ڈاکٹرز کی ایک کمیٹی ہو اور وہ پھر میڈیکلی لحاظ سے اس کا جو ہے وہ پورا معائنہ کریں اور سمجھے کہ آیا کہ اس کے اندر کوئی مرد والی بات یا عورت والی بات ہے، کہ یہ بات مرد یا عورت جو کر رہی ہے، کیا اس کے اندر وہ بات ہے، اس کی جنس تبدیل کرنی چاہیے یا نہیں، اس کی کیا جنس ڈکلیئر کرنی چاہیے، یہ کون کرے گا. اچھا، ویسے فطرتی طور پر تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو فوری پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے. لیکن اگر کوئی مبہم چیز ہے تو اس کو ایسے تو نہیں نا کسی ایک کے کہنے پر کھڑا ہو جائے تو اس کو ڈکلیئر کر دیا جائے گا یہ مرد ہے یا عورت. اس طرح نقصان کیا ہوگا، مرد جو ہیں، عورتیں جو ہیں، ٹھیک ہے، وہ اگر چاہیں گی. اچھا، اس میں سب سے بڑا نقصان کیا ہوگا، اسلام کا جو قانون وراثت ہے وہ بہت ڈسٹرب ہوگا. اسلام کا قانون وراثت، اب دیکھیں، ایک عورت ہے، اس کا مرد کے مقابلے میں ایک حصہ اور مرد کے 2 حصے ہیں باپ کے ترکے میں سے. اب کوئی عورت کھڑی ہوتی ہے اور کھڑی ہو کے کہتی ہے میں تو اصل میں ہوں، تو یعنی کہ لوگ تو مجھے عورت کہتے ہیں لیکن نہیں، میں عورت تو نہیں ہوں، میں تو مرد ہوں. اس کے آئیڈینٹی کارڈ پر مرد لکھ دیا گیا
اس کو مرد کی جنس میں جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیا گیا، تو پھر وہ وراثت میں حصہ کس کا لے گی؟ عورت کا یا مرد کا؟ مرد کا لے گی نا، حصہ اس کا ایک بنتا ہے اور لے گی کتنے؟ 2۔ قانون وراثت، اللہ کے دین کا یہ قانون ڈسٹرب ہوگا اور بہت زیادہ اس قانون کے پیچھے، اس بل کے پیچھے۔ لہذا جہاں پر بھی کوئی ہے، سوشل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ، جہاں پر بھی، اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، جس کی کوئی بات چلتی ہے وہ اس آواز کو بلند کرے اور اٹھائے، اور یہ اپنا اپنا احتجاج اور اپنا اپنا جو ہے وہ اظہار رائے کو ریکارڈ ضرور کروائے کہ ہمیں یہ بل نہیں چاہیے۔ اس بل کے پیچھے مردوں کی مردوں کے ساتھ شادیاں ہوں گی، عورتوں کی عورتوں کے ساتھ شادیاں ہوں گی۔ اس کا بل آخر نتیجہ یہی نکلے گا۔ آج کوئی بے شک عوام کو جو مرضی بھی دھوکہ دے دے کہ یہ فلاں کے حقوق ہیں، جی فلاں کے حقوق ہے، لیکن اس کا بل آخر نتیجہ جو نکلنے والا ہے وہ یہ نکلنے والا ہے۔ ایک معاشرے میں ایک ہی طرح کے لوگ نہیں ہوتے، ایسے لوگ، اور ایک رپورٹ کے مطابق 2018 سے آج تک 40,000 کے قریب لوگ اپنی جینڈر تبدیل کر چکے ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ گیز پارٹی جو ہے، جو جینڈر پارٹی جو ہے، اور جو مردوں کی طرف جو قوم عمل لوط علیہ السلام کی قوم جیسا عمل کرنے چاہتے ہیں نا، وہ تو پہلے ہی منتظر تھے کہ کہیں یہ بل پاس ہو تو پاکستان میں بھی یہ گندا جو قانون شروع ہو جائے اور ہم جا کے اپنی جینڈر تبدیل کروا کے اور جلدی سے کیا ہے ہم بھی اپنی مرضی پوری کرنے لگ جائیں۔ اللہ اکبر، یہ کتنا بڑا رائٹس دیا جا رہا ہے، یہ کتنی بڑی فریڈم ہے اسلام کے خلاف۔ اس چیز کا نام آزادی نہیں ہے، اس چیز کا نام بے حیائی، بے غیرتی، بے رہ روی ہے، اور اس کا انجام بھی آخر کیا ہوگا؟ اللہ پاک نے قرآن مقدس میں فرمایا، حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا تھا، انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون الناس بل انتم قوم مسرفون۔ تم آنا چاہتے ہو اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے مردوں کے پاس، بلکہ تم تو ہو ہی مسرف قوم، حد سے گزری ہوئی قوم۔ اور پھر اللہ نے پھر قرآن مقدس کے تیسرے مقام پہ کیا فرمایا؟ فرمایا فلما جاء امرنا، جب اس قوم کے خلاف ہمارا حکم آ گیا، عذاب کا وقت آ گیا، جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود، پھر ہم نے اس قوم کی چھتوں کو یعنی بستی کو اوپر اٹھایا، کتنی بستیاں تھی اوپر اٹھایا، اوپر سے اٹھا کے الٹا کے زمین پہ دے مارا۔ اللہ کا غصہ پھر بھی ٹھنڈا نہ ہوا، پھر اوپر سے پتھروں کی بارش ہوئی۔ کیا قوم یہ چاہتی ہے کہ پتھروں کی بارش ہو؟ کیا یہ چاہتے ہو کہ ملک پاکستان کا بھی وہی حال ہو جو آمورہ اور صدوم کی بستیوں کا ہوا تھا، جو قوم لوط کا حال ہوا تھا؟ لہذا اللہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ اس بل کا بالآخر نتیجہ کیا ہے؟ بے رہ روی ہے، ہم جنس پرستی ہے، مردوں کی مردوں کے ساتھ شادی ہے، عورتوں کی عورتوں کے ساتھ شادی ہے۔ ہاں اگر تم بات کرتے ہو ان کے رائٹس کی تو دو نا، ان کو حق ملنا چاہیے کہ وہ تعلیم حاصل کریں، ان کو حق ملنا چاہیے کہ وہ جناب اچھا کاروبار کریں، وہ صرف ناچنے گانے کے لیے نہیں ہے، ان کو حق ملنا چاہیے کہ وہ ایک عزت دار شہری کی طرح رہیں، اور ان کو جناب برے برے القابات سے نہیں پکارنا چاہیے، اور ان کو جناب ان کی بھی ایک عزت ہے جو عام بندے کی عزت ہے اس کو ملنی چاہیے۔ لیکن اگر یہ قانون بن جائے کہ ہر بندہ جو چاہے وہ جا کے کہہ دے، نادرا آفس میں جا کے کہے کہ میں مرد نہیں ہوں، میں جینڈر ہوں، لہذا ٹرانسجینڈر ہوں، لہذا مجھے جو وہ ڈکلیئر کر دیا جائے، تو اس کے پیچھے بہت بڑا نقصان ہے۔ اصل میں پورے قانون کی ایک شق کو یہاں پہ ڈسکس کر چکا ہوں، پورا قانون جو ہے میں نہیں ڈسکس کر سکا، لہذا اس چیز کو سمجھیں کہ اس کے پیچھے بہت زیادہ نقصان ہے۔ اللہ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق دے۔ انشاءاللہ اس کی مزید معلومات کے لیے آئندہ ویڈیوز میں ہماری ملاقات ہوتی ہے۔